ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بالکل آنکھیں کھولنے والی جو ہے آپ کا جواب تھا استاد جی۔ تو جس سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے علم چھپاتے ہیں، صرف ہم اس سے مستفید ہو، لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یعنی لوگ ہم سے آگے نہ بڑھے، یہ جو ہے لوگوں کے اندر ہوتا ہے انا پرستی کی، جس میرے سے آگے لوگ نہ جائے۔ یہ سن کر آپ سے تو ہمارے اندر بھی ایک احساس سا جاگ گیا۔ حق تبارک و تعالی ہمیں بھی علم سیکھنے کی اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا اگلا سوال جو ہے استاد جی آپ سے یہ ہے کہ آپ کے جامعہ بن نوریہ العالمیہ میں کیا خدمات سر انجام دے رہے اس وقت؟ بنیادی طور پہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے 2 شعبے اس وقت میری نگرانی اور سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ ایک شعبہ ہے تصنیف و تحقیق، ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر۔ یہاں پر بیسک 2 کام ہوتے ہیں، ایک تفسیر روح القرآن کا کام ہوتا ہے، آئندہ جلدیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، اور ایک کام ہوتا ہے اصلاح امت کے رسالوں کا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا شعبہ میرے پاس ہے وہ شعبہ ابلاغ عامہ ہے، جس میں مدارس کے فضلاء کو اور گریجویٹس کو ہم جو ہے وہ 1 سال کا صحافت کا اور تحریر کا کورس کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سوشل اور ڈیجیٹل اسکلز وغیرہ، جس میں کمپیوٹر ہے، مختلف سافٹ ویئرز ہیں، فری لانسنگ ہے، یہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں۔ خطابت اور نقابت بھی ان کو سکھاتے ہیں، درس قرآن دینے کا طریقہ بھی ان کو بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جغرافیہ کے اسباق بھی ہوتے ہیں، میڈیا وار پر بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کی کسی صحافی کو ضرورت ہو سکتی ہے ہم ان کو وہ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دارالتصنیف کے ساتھ میری وابستگی 15 سال سے ہے، اور جب میں آیا تھا تو ایک عام کارکن کے طور پر آیا تھا۔ اس کے بعد پھر میرے ذمہ ایک کام یہ لگا کہ جو حتمی تحریر ہے وہ میں بنایا کروں گا۔ تو روح القرآن کی پہلی جلد سے لے کر یہ 8 جلدیں شائع ہوئی ہیں، ان کی جو حتمی تحریر ہوتی ہے، کیونکہ زبان کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہر جلد میں ایک نئی زبان ہو تو اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ حتمی تحریر الحمدللہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے لکھوائی ہے۔ پھر غالباً 2017 میں یہاں جو ہمارے انچارج تھے حضرت مولانا حافظ محمد صادق صاحب، میں آپ سب سے بھی کہوں گا ان کے لیے دعائے صحت کریں، بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جب اپنی خدمات کے حوالے سے ان کی بیماریاں غالب آ گئیں تو پھر انہوں نے اپنی ترتیب کچھ ایسی بنا لی کہ انہوں نے نگرانی میرے حوالے کر دی، اور خود آتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن معاملات کو دیکھنا یہ ایک مستقل ٹینشن والی چیز ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے میرے سپرد کر دی تھی۔ پھر 2019 میں باقاعدہ سے آفیشیل جو ہے یہ شعبہ میرے پاس آیا، اور الحمدللہ اس شعبے کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ اس شعبے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس میں ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا تھا، وہ یہ تھا کہ تفسیر کا کام، اور وہ بھی قرآن پاک کی جتنی اب تک تفاسیر شائع ہوئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے کام کرنا اور عوام کے ذہن سے کام کرنا بڑا مشکل معاملہ تھا، تو یہاں پہ لوگ ٹکتے نہیں تھے۔ اس کا بھی ہم نے ایک حل تلاش کیا، اور ہم نے جو ہے تخصص تفسیر کا شعبہ قائم کیا۔